وہ جب اپنی ذات کے حوالے سے لکھتے ہیں تو بڑے مشاہدات کے ساتھ ساتھ معمولی باتوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، تاہم ان معمولی باتوں کو پیش کرنے کا انداز اتنا نرالا اور دل نشین ہوتا ہے کہ وہی معمولی بات ان کے قلم کی نوک سے سفید کرتاس پر اترتے ہی غیر معمولی حیثیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ انہیں بڑی خوشی ہو یا معمولی ضرور لکھتے ہیں، اسی طرح معمولی بخار اور زکام کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ڈائری نویسی کے ذریعے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، اور یہ محاسبہ نفس کا کرشمہ ہی ہے کہ خدمت خلق میں گھری ہوئی زندگی، جس کا ایک ایک لمحہ خالق و مخلوق کے ساتھ حسن تعلق کی تگ و دو میں گزر رہا ہو، جن کا بولنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اسی محور کی گردش کر رہا ہو، یہاں تک کہ ان کی خاموشی میں بھی اسی جذبہ خدمت کے تحت غور و فکر کی ایک کائنات آباد ہو، وہ ذات بڑی خوش اسلوبی سے لکھ دے کہ آج کوئی قابل تحریر کام نہیں ہو سکا۔ اسی نوعیت کا یہ اقتباس کتنا خوبصورت ہے۔ 24 مئی 1965 سوموار، آج بھی گھر ہی رہا، کوئی کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے بیکاری کے سبب صرف نیند ہی نیند ہے، اس وجہ سے طبیعت بھی اداس رہتی ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں 29 جنوری 1968، آج بھی بوجہ شدید برفباری گھر ہی رہا، کوئی قابل تحریر کام نہیں ہو سکا۔ وہ اپنے ذاتی احوال میں اپنے خوابوں کا تذکرہ بڑی خوش اسلوبی سے کرتے ہیں۔ ایک خوشگوار اور نصیحت آموز خواب اس طرح لکھتے ہیں: 25 اگست 1953 گزشتہ شب کو دربار شریف حضرت جناب پیر کیانی میاں عبدالرشید صاحب خواب میں تشریف لائے، میرے منہ پر ہاتھ مبارک پھیر کر فرماتے ہیں آئندہ گاڑی اتنی چھوٹی نہ کروائی بال چلا لگ جیسی۔ سبحان اللہ۔ خانگی اخبار میں اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن بطور خاص حضرت بابا صاحب علیہ رحمت و رضوان جب مزارات اولیاء پر تشریف لے جاتے تھے تو اس کو بطور خاص ذکر فرماتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت بابا صاحب علیہ رحمہ کا دور آج ہمارا دور بھی ہے، در حقیقت مزارات پر اتنی کچھ غیر اسلامی رسم ہوتی ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑے بڑے مزارات پر سجدے کیے جاتے ہیں، طواف کیا جاتا ہے، ان سب چیزوں سے در حقیقت اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صاحب مزار نہ ان کا حکم دیتا ہے اور نہ اس کے کردار و عمل سے یہ باتیں ثابت کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے حضرت بابا صاحب علیہ رحمہ جس مزار پر جاتے تھے تو وہاں دو باتوں کا خیال رکھتے تھے۔ ایک تو یہ کہ مزار پر تشریف لے جاتے تو مزار پر کیا ہوتا ہے، مزار کی بناوٹ کیسی ہے، مزار کی خوبصورتی کس طرح کی ہے، اس پر ضرور تذکرہ کرتے ہو اپنی ڈائریوں میں لکھتے۔ اور دوسری بات یہ کہ مزار کے سجادہ نشین جو وہاں ہوتے ہیں ان سے ضرور ملاقات کرتے، اور اگر ان سے وہ متاثر ہوتے یا ان کی کوئی اچھی بات لگتی تو اس کو بھی اپنی ڈائری کا حصہ ضرور بناتے۔ اس نوعیت کے دو اقتباس میں پیش کر کے آپ حضرات سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری کی رپورٹ کو بھی حضرت بابا صاحب علیہ رحمہ نے اپنی ڈائری میں خصوصیت کے ساتھ نقل فرمایا ہے، تاہم وہ محض اسے ایک واقعہ کے طور پر نقل نہیں کرتے، بلکہ اس میں صاحب مزار کے احوال یا دیگر کسی بزرگ کی کسی نہ کسی یادگار کو ضرور یاد کرتے ہیں۔ حضرت بابا صاحب علیہ رحمہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہند و پاک کے بے شمار اولیاء کرام کے مزارات پر حاضر ہوئے ہیں۔ ان میں حضرت میاں نظام الدین کیاں شریف، حضرت داتا علی حجویری لاہور، پیر میر علی شاہ صاحب گولڑا شریف، امام محمد رضا بریلی شریف، حضرت خواجہ باقی باللہ دہلی، حضرت خواجہ مختار کاکی دہلی، حضرت نظام الدین اولیاء دہلی، حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف اور وادی کشمیر کے تقریباً سارے ہی اولیاء کرام کے مزارات کی حاضری خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ان تمام مزارات پر حضرت کی حاضری کی تفصیل حضرت بابا صاحب کی ڈائریوں میں ہمیں ملتی ہے۔ چنانچہ ایک ڈائری جو 21 اکتوبر 1958 بروز منگلوار کی ہے وہ آپ فرماتے ہیں آج بھی سری نگر ہی رہا، وہاں سے ماں حضور جناب قبلہ اماں جان جنید صاحب اشتیاق جی اور عزیزہ شہناز کے درا گام حضرت قبلہ وقابہ جناب فتح اللہ خان صاحب کے مزار پر گئے۔ حضور ممدوح کی 1188 ہجری کی تعمیر کردہ مسجد شریف بھی دیکھی، اب یہ تاریخی چیز ہے، اور مزار پور انوار پر وہ مٹی کی لپائی بھی دیکھی جو میرے دادا حضرت جناب بابا جی صاحب لاروی علیہ رحمہ نے اپنے دست مبارک سے کی تھی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ بابا جی صاحب لاروی علیہ رحمہ نے جو اپنے ہاتھ سے مزار شریف کی لپائی کی تھی وہ بھی میں نے دیکھی۔ اب تاریخی چیز سے نہ کچھ فرمایا، مسجد شریف کی وہ شاطری بھی دیکھی جس کے بارے میں حضور جناب قبلہ وقابہ نے فرمایا کہ حضرت علی جناب فتح اللہ خان صاحب جب یہ مسجد پاک تعمیر کروا رہے تھے تو یہ شاطری ایک دیوار سے دوسری دیوار تک کے فاصلے پر 1.5 گز کم ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا شاطری کو درمیان میں سے کھینچ لو۔ لوگوں نے جب شاطری کھینچی تو ربڑ کی طرح کھینچی جانے لگی، لوگ دنگ رہ گئے کہ یہ شاطری 1.5 گز برابر ہو گئی۔
حضرت فتح اللہ خان صاحب حضرت قبلہ پیر کامل خواجہ نظام الدین اولیاء کیانوی کے پیر صحبت تھے. اسی طرح جب 1981 میں میاں بشیر صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف امام محمد رضا محدث بریلوی کے مزار پر جاتے ہیں تو اس کی رپورٹ بھی لکھتے ہیں. فرماتے ہیں اب وہاں مفتی اعظم ہند حضرت علامہ محمد مصطفیٰ رضا خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کے بارے میں بھی میں کچھ فرماتے ہیں. 14 جون اتوار 1981 اور متاع فقر و دانش میں جو جدید ایڈیشن ہے 459 صفحہ نمبر پر محترم کے مینی صاحب نے اس کو نقل فرمایا ہے. فرماتے ہیں آج صبح سے بریلی شریف مولانا امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی. اس کے بعد براستہ مراد آباد رات کو دوبارہ آیا. نہایت خوبصورت جگہ ہے. ہم فارسٹ ہاؤس کے خوبصورت مقام پر ہیں. میرے ساتھ مرزا عبد الرشید صاحب ہیں. اب یہاں تک یہ تذکرہ اس دن کا ہوا. اس کے بعد تو مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب علیہ رحمۃ اللہ سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے درمیان ان کی شخصیت سے کتنے متاثر ہوئے وہ لکھتے. لیکن یہاں پر میں اس بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد حضرت قبلہ میاں بشیر احمد لاہوری علیہ رحمت کو پروردگار عالم نے روحانیت کا وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ وہ دوسرے شخص کے کردار اور عمل کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ روحانیت کے کس مرتبے پر پائے. یہ بہت بڑی بات ہے. جو خام نظر آتی ہے وہ دور تک نظر نہیں آتی. دوسرے شخص کو اپنے بارے میں تو سب کچھ جانتے ہیں کہ میرا کردار کیا ہے. وہ روحانیت کی وہ نظر جو حدیث پاک میں اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ تقرب میرا اختیار کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے کام بن جاتا ہوں, میرے ساتھ دیکھتا ہے, میرے ساتھ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, میرے ساتھ دیکھتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, وہ گفتگو کرتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, وہ کام کرتا ہے. گویا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اعضاء اس کے ہوتے ہیں, طاقت قدرت الہی کی اس میں آ جاتی ہے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. مجھے الفاظ حدیث بھی یاد ہے, اس وقت نہیں پڑوں گا. اب دوسرے شخص کے کردار و عمل کو دیکھ کر اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ قائم کرنا کہ یہ روحانیت کی کس مرتبے پر ہے, یہ میرے پیر کا کمال ہے, باقی صدیوں تک اس طرح کا کوئی آدمی نظر نہیں آتا ہے. وہ فرماتے ہیں جناب مصطفیٰ رضا صاحب کے دیدار کیے. آپ نہایت کمزور اور ضعیف العمر ہیں اور بہت صاحب عظمت والی ہے. تو یہ عظمت بتائے اور حضور مفتی اعظم ہند سے بہت متاثر ہوئے. اس کے بعد دوسری بات جو حضرت بابا صاحب علیہ رحمۃ کی تھی وہ علماء نواز تھے. وہ دیکھتے تھے کہ دیکھیے آپ سیاست کے میدان میں جائیں, میں سیاست پہ گفتگو نہیں کروں گا. اس وقت کی انٹرنیشنل سطح کے جو لوگ تھے, اندرا گاندھی جی, راجیو گاندھی صاحب, ان سے میاں صاحب کے تعلقات تھے اور وہ بابا صاحب سے متاثر تھے. یہ بہت بڑی بات ہے. علم و ادب کی بات کریں, حفیظ جلندری کی بات ہوئی شعر و شاعری میں, اور میں اضافہ کروں گا کہ اسی طرح خواجہ حسن نظامی جو اردو نسل کے بہت بڑے ادیب ہیں وہ حضرت بابا صاحب سے بے حد متاثر تھے اور ان کا تذکرہ بھی بابا صاحب کی ڈائریوں میں ملتا ہے. اسی طرح علمی دنیا میں جب جاتے ہیں انٹرنیشنل سطح کے جامعہ ازہر مصر سے ہندوستان کے 1 نمبر پر فارغ ہونے والے وہ شخص کہ جنہیں فخر ازہر کہا جاتا ہے, حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان صاحب ازہری, ان سے بے حد متاثر سے بابا صاحب اور وہ بابا صاحب سے متاثر تھے. یہاں میں اس بات کا اضافہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں کہ جب میں حضرت بابا صاحب علیہ رحمۃ کے دسمبر 2006 میں مجھے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بابا صاحب نے خود بیعت کیا تھا, میرے والد گرامی صاحب تھے اور وہ بھی کچھ لوگ ہوں گے, تو مجھے بابا صاحب نے فرمایا کہاں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا میں جامعہ اشرفیہ میں پڑھ رہا ہوں. اس وقت فرمایا تھا اختر رضا ازہری کا کیا حال ہے اور عبید اللہ خان اعظمی کا کیا حال ہے, ان دو کا نام دیا. اس کے بعد جب میں اختر رضا خان ازہری صاحب کے پاس گیا اور داخلی سلسلہ قادریہ ان سے میں طالب ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میاں بشیر صاحب کا کیا حال ہے. یہ روحانیت کے کچھ رشتے ہوتے ہیں جو اس قدر ہیں. بہرحال بابا صاحب علیہ رحمہ علمی طور پر اس قدر علماء کی قدر کرتے تھے جس کا کوئی حساب نہیں. اس کے بعد متاع فقر و دانش میں ٹیڈی مینی صاحب نے تفصیلی رپورٹ لکھی ہے کہ لندن میں حضرت نے کانفرنس کی جس میں اختر رضا خان صاحب ازہری کو مدعو کیا اور فرمایا کہ آج جو میاں بشیر صاحب سے بیعت ہونا چاہتا ہے وہ ان سے بیعت ہو جائے, جو آج ان سے بیعت ہوگا تو وہ میرا بھی مرید ہوگا اور ان کا بھی مرید ہوگا. یہ در حقیقت بابا صاحب کی ایک فراخ دلی ہے, اتنی فراخ دلی. حالانکہ آج کے سجادہ نشینوں کا عام حال یہ ہے کہ دوسرے مزار سے کوئی آ جاتا ہے تو بس تھیوریاں چڑھ جاتی ہیں چہرے کی, لیکن میرا پیر و مرشد وہ ہے کہ اگر دوسرے سے کوئی آتا ہے اور اس سے متاثر ہے تو اپنے مریدوں کو پہلے ان کا مرید کرتے ہیں پھر اپنا مرید بناتے ہیں. کہ بابا صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ گجر لیڈر کا نام آپ لگاتے ہیں, وہ صرف گجر لیڈر نہیں بلکہ وہ کائنات کے لیڈر ہیں. میں تھوڑا سا ایک گلہ میں بھی پیش کروں گا محترم ضرورت مغل صاحب سے اور دیگر حضرات سے کہ جس طرح بابا صاحب کے ساتھ
गुजर लीडर का नाम नहीं लगना चाहिए। इसी तरह मेरे नजदीक, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं अपने नजरिए पर अटल हूं कि मेरे नजदीक मियां अल्ताफ साहब की जो हैसियत है, सबसे पहले हैसियत यानी 8 जून 2017 के बाद सबसे बड़ी उरूज सुरैया पर ले जाने वाली हैसियत जो है वो सज्जादा नशीन दरबारे बाबा जी साहब नारवी है। इससे बड़ी ना इनकी कोई मिनिस्ट्री की हैसियत है, ना किसी बड़ी लीडरी की हैसियत, सबसे बड़ी हैसियत दरबारे बाबा जी साहब नारवी। लिहाजा होना ये चाहिए था कि आपके पोस्टर पर चीफ गेस्ट मियां अल्ताफ अहमद के साथ फार्मर मिनिस्टर नहीं होना चाहिए था, सज्जादा नशीन दरबारे बाबा जी साहब नारवी होना चाहिए था। वाहिद दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।